बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपके सामने इस तरह की गुफ्तगू कर सकें, वीडियोज़ ला सकें। अच्छा नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन था और आज के दिन बानी चेयरमैन PTI उन्होंने एहतजाजी कॉल दे रखी थी, अपने कारकुनों को ये पैगाम जारी किया था कि आप हफ्ते वाले दिन जो है वो इंतखाबी धांधली के खिलाफ निकलें, एहतजाज करें और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो आज हफ्ते का दिन था और आज हमने देखा कि वाक़तन ही लोग निकले हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की और पंजाब के बाकी ज़िला की, और स्पेशली KPK के अंदर जो है वो एहतजाज हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने रावलपिंडी के अंदर बहुत उम्दा किस्म का एहतजाज कंडक्ट करवाया, उनकी सरबराही की। और इसके अलावा लाहौर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। अगर इसको कहा जाए कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एहतजाज अगर कामयाबी की तरफ आया है तो ये आज का एहतजाज होगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक अहम चीज़ ये है कि इस एहतजाज के अंदर 2 ख़वातीन बहुत अहम हैं। अब मैं आपको जो चीज़ें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि इस पूरे एहतजाज के अंदर 2 ख़वातीन बहुत अहम है। वो कौन है वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर जो एक बसीदा निज़ाम है पाकिस्तान का, जो एक जमहूरियत का, एक कह लें खोखली जमहूरियत का जो निज़ाम है, उसके मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आपके सामने रखूंगा और मैं समझता हूं कि अगर वो आपने वीडियो ना देखी, और वो वीडियो है मियां साहब की, वो वीडियो है शहबाज शरीफ साहब की, वो वीडियो जिसके अंदर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो समझे इस पूरी वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी तो आप पूरे व्लॉग को जो है वो 1 मिनट से जो है वो आखिरी मिनट तक देखिएगा। और मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख देता हूँ। मैंने बात की एहतजाज की, तो बड़ा एहतजाज हुआ आज, काफ़ी अच्छा एहतजाज हुआ, लेकिन अफसोस के साथ फिर से वही फस्तायत, फिर से वही जो है वो जुल्म व बर्बरियत जो है वो जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो निहत्ते कारकुनों को जो अमन एहतजाज कर रहे थे उनको फिर से आज गिरफ्तार किया गया है और तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और इस वक्त जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसके हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। एक जानब अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इलेक्टेड मेंबरान जो KP असम्बली में हो, जो सिंध असम्बली में हो, आप पंजाब असम्बली में हो या फिर कौमी असम्बली में हो, वो बाकायदा तौर पर अपने गलों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो रुमाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके आते हैं और वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इमरान खान की फ़ोटोज़ आती हैं, इमरान खान साहब के जो है वो मास्क पहन के आते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन दूसरी जानब आम आवाम जो इनको इलेक्ट करता है, जो इन्हीं की पार्टी के जो है वो आप ये कह लें कि पूरी उनकी जमा पूंजी है, जब वो रोड के ऊपर निकलते हैं, जब वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लाहौर के अंदर फस्तायत की इंतहा इस कदर है कि ये रोड के ऊपर अगर कोई इंसान एहतजाज देखने के लिए या एहतजाज की वजह से कहीं बाइक पे रुका है या गाड़ी के ऊपर रुका है, तो अगर वो नौजवान है तो उसको ये गुमान किया जाता है कि ये भी नौजवान है, ये भी यूथ है, तो शायद ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होंगे, तो उनको जो है वो वहाँ से भी उठा लिया जाता है। ये वीडियोज़ आज हमने देखी हैं। और आज जो मैं अभी आपके सामने एक तस्वीर रख रहा हूँ, तो वो एक तस्वीर, उसके अंदर आप इसको एक खातून को शामिल कर लीजिए, दूसरी खातून की मैं बाद में बात करता हूँ। ये जो मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि ये वही मोहतरमा है, ये वही SP साहिबा हैं, शेर बानो साहिबा, मोहतरमा शेर बानो साहिबा, ये वही SP हैं जिन्होंने पिछले दिनों इचरा के अंदर वो एक मजहबी मुनाफरत फैलने वाले वाक़े को जो है वो कंट्रोल किया और ये बाकायदा तौर पे एक हीरोइन की तरह हमारे सामने पेश किया गया इनको। मैं इनके इस काम को दिली तौर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन दूसरी जानब आप देखिए कि आज वही मोहतरमा शेर बानो साहिबा एक नौजवान को जो है वो गिरेबान से पकड़ के लेके जा रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ख़वातीन किसी भी जो है वो मर्द को इस तरह से घसीट के लेके जा सकती हैं? उनका क्या जुर्म क्या था उनका? यानी एक साइड के ऊपर अगर आप उस वाक़े को ले लें तो आप जो है वो, आपको जो है वो इतनी इज्जत लोग दे रहे हैं और यही लोग इज्जत दे रहे हैं। किसी ने नहीं देखा कि मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर मोहतरमा शेर बानो को किसी PTI के लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट ना किया हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अप्रिशिएट ना किया हो।
تمام کے تمام لوگوں نے جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کیا، لیکن دوسری جانب آپ انہی نوجوانوں کو جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو صرف اور صرف پرامن احتجاج، جو ان کا آئینی حق ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے آپ ان کو گرفتار کر رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اتنا بھی کیا یہ نوکری اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں، اور یہ آپ یقین کیجئے کہ جن حکمرانوں کے تابع آپ لوگ ہیں، یہ آپ کے اوپر ہلکا سا ایک جو ہے وہ پریشر ان کے اوپر آپ کا آیا اور آپ کو انہوں نے اڑا دینا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ لیاقت ملک صاحب ہیں، جو وہاں پر ہمارے سی ٹی او بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا جو وہ معاملہ پیش آیا وہاں پر ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طرح تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ پھر بھی لوگ بھی جو ہے میں اسپیشلی پولیس کو کہتا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کرتے۔ دوسری محترمہ اس تمام تر احتجاج کے اندر کون ہے؟ دوسری محترمہ ون اینڈ اونلی ہماری شہزادی صاحبہ مریم نواز صاحبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، یہ مریم نواز صاحبہ ہے۔ اب تو ان کی گورنمنٹ ہے، اب تو ان کی باقاعدہ طور پہ ان کا کنٹرول ہے پورے پنجاب کے اوپر، پوری فورسز کے اوپر۔ تو پھر آج اگر یہ احتجاج، پرامن احتجاج، یار کہاں پہ انہوں نے آگ لگائی ہے، کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ گاڑیاں توڑی ہیں، کہاں پہ انہوں نے لوگوں کے رستے روکے ہیں، ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو گرفتاریاں ان کی ہوتی رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو مریم نواز صاحبہ آپ کو دیکھنا چاہیے، اب تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر، آپ کے دل میں جو وہ ایک مخالفت کی ہوس ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو باہر پھینکنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے سو کال لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ الیکٹ کیا، آپ خود کہتی ہیں، حالانکہ وہ مینڈیٹ وہ کون سا تھا، کس کا تھا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اب چونکہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے پی ٹی آئی کا یا کوئی بھی ہے، وہ اب آپ کے جو ہے وہ آپ ان کی حکمران ہے، تو آپ کس طرح سے اس طرح کا ظلم کر سکتی ہیں؟ آپ تو کہتی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنا گورنمنٹ میں آ کے کوئی اس قسم کا قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ تو آج گرفتاریاں کس نے کروائی ہیں؟ ہمارے صحافی بھائیوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کون کروا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی شہزادی صاحبہ آپ خود کروا رہی ہیں۔ تو یہ ایک میرے پاس خبر تھی کہ دو خواتین اس احتجاج میں بہت اہم ہیں، ایک محترمہ شیربانو صاحبہ، جس کے اوپر میں ان کی وہ تصویر دیکھ کے جو میں آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے بہت افسوس ہوا ہے مجھے، اور دوسرا مریم نواز صاحبہ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد ایک پاکستانی نظام کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ایک بہت بڑا یہ بسیدہ نظام کے اوپر، ایک جمہوری، ایک کھوکھلی جمہوریت کا نظام جو ہے، اس کے اوپر بہت بڑا تماچا پاکستان تحریک انصاف نے مارا ہے۔ کیونکہ کل محمود اچکزئی نے جس طرح کی تقریر کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو جمہوریت کا جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں ہے، جمہوریت کو پسند کرنے والا ہے، انہوں نے ان کی وہ اس تقریر کو پسند کیا ہوگا۔ اور باقاعدہ طور پہ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنے بھی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک اسمبلی کے اندر اگر کسی نے اچھی تقاریر اگر کوئی 10-15 ہوں، تو اس کے اندر جو محمود اچکزئی صاحب کی تقریر تھی، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹاپ 5 کے اندر فال کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو پاکستان تحریک انصاف نے جو پریزیڈنٹ کا ایک جو ہے وہ ان کو ایک امیدوار کے طور پہ سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پہ طاقتور لوگوں کے لیے اور جمہوریت کو جو ہے وہ جمہوریت کی جگہ ڈکٹیٹ کرنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کھلا پیغام ہے۔ ان کے اس نظام کے اوپر، ان کے ان تمام تر پلانز کے اوپر ایک کھلے عام تماچا مارا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ فکر مند چیز ہے۔ اور دوسری جانب مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری جانب جو امیدوار ہیں ان کے مد مقابل وہ ہیں ہمارے زرداری صاحب۔ تو زرداری صاحب آپ تو کہتے تھے، آپ بھٹو کے جو ہے وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ آپ ان کے آگے آنے والے، ان کی جو ہے وہ میراث پانے والے لوگ ہیں۔ آپ کو تو یہ حکومتیں، یہ جمہوریت آپ کو تو میراث میں ملی تھی، تو آپ پھر اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ تو بہت زیادہ جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں تھے، لیکن آج ایک دیکھا جائے تو آپ جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ مانتے بھی ہیں کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ تمام تر جو حکومتیں بن رہی ہیں یہ جمہوری حکومتیں نہیں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کا دوسرا عنصر بھی ہے، لیکن آپ پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں، اور آپ کے مقابلے میں کہ ایسا شخص ہے جو ہے وہ جمہوریت کا نام لے رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے وہ پریشان کن چیز ہے، اور زرداری صاحب سے میں یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ خیر، آگے اب جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس کے اندر صحافی میاں صاحب سے ایک سوال کر رہا ہے، جس کے اندر شباشی صاحب سے ایک سوال کر رہے ہیں،
تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں, ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. میاں صاحب پلیز آگے میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ سابق جو فوجی عامر اور ڈکٹیٹر ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض خلاف کوئی کارروائی کریں گے میاں صاحب؟ میاں صاحب آپ نے کچھ ہمارا جلسے میں سر آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض پہ الزام لگایا تھا سر, آپ اب کارروائی کریں گے سر؟ جنرل فیض اور باجوہ کے خلاف کارروائی کریں گے میاں صاحب آپ کی حکومت؟ اچھا جی, تو آپ نے اب یہ ویڈیو دیکھی ہے, اس کے اندر میاں صاحب کو جو ہے وہ صحافی سوال کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ڈکٹیٹرز کے خلاف, کیا آپ جو ہے وہ سابق آمروں کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی کریں گے, کیا آپ ان کو سزائیں دیں گے؟ جس کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب خوش ہیں. پھر صحافی نے کہا کہ آپ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو جو ہے وہ کٹہرے میں لائیں گے, کیا ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے, کیا ان کو سزائیں دیں گے؟ تو جس کے اوپر میاں صاحب تھے چپ, کیونکہ میاں صاحب کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خیرات کے اندر تو مل رہی ہیں, میاں صاحب کو یہ ساری چیزیں وہ بوٹ پالش کر کے تو مل رہی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ میں نارملی یہ چیزیں کہتا نہیں ہوں, لیکن میاں صاحب اب چپ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈھاکہ ڈالا گیا ہے, اور میاں صاحب جو لنڈن میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کو گورنمنٹ میں لانے والا اور ہمیں گورنمنٹ دینے والا, یہ جو 1.5 سال کی پچھلی گورنمنٹ تھی, اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا, یہ باقاعدہ پلان کیا ہوا تھا, یہ اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ باقاعدہ طور پہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم ان لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے, کورٹ مارشل کریں گے, اور پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا. لیکن آج میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چپ تھے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ اب گورنمنٹ میں ہیں اور اب ان کو تمام تر وہ عہدے مل چکے ہیں, تمام تر حکمرانی مل چکی ہے. بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, تو بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے. سمدھی صاحب جو ہے وہ اب وزیر خارجہ بننے کی جو ہے وہ کوششوں میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں افسوس کن ہے, حیران کن ہے, اور یہ پاکستانی عوام کے لیے خوفناک چیز ہے. تو اگر یہ ساری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں. اللہ